إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قرآن مجید کی مبارک سورتوں میں سے ایک سورت جو ہم مسلمان سورہ توبہ کے نام سے جانتے ہیں. سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے ہاں جب سے اللہ رب العالمین نے کائنات کو تخلیق کیا ہے 12 شہرا 12 مہینوں پر مشتمل سال ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. اب ان حرمت والے مہینوں میں کرنا کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں تم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے. ظلم پوری زندگی بھر کے لیے، سال بھر کے لیے حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام ڈکلیئر کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، میرے بندو ظلم نہ کیا کرو. یہ ظلم بنیادی طور پر 3 طرح کی ہے. ایک ظلم جو عقیدے میں ہے، جسے قرآن مجید نے ظلم عظیم کہا ہے. جناب لقمان علیہ السلام کی وصیت قرآن مجید نے کوٹ کیا ہے. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرا پیارا بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اللہ کے ساتھ یہ کھاتا داری والا نظام، یہ کمپنی سازی، شراکت داری، پارٹنرشپ لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ایک ظلم خالق اور مخلوق کے ساتھ، خالق کے مقابلے میں کسی مخلوق کو خالق کی حیثیت دے دینا، یا خالق کی کچھ اختیارات کسی مخلوق کے بارے میں یہ کنسپٹ، یہ عقیدہ رکھ لینا جو کام خالق کر سکتا ہے یہ فلانا مخلوق بھی یہ کام کرنے پر قادر ہے. اس مخلوق کا تعلق ملک مقرب سے ہو، یا نبی مرسل سے ہو، یا حضرات صحابہ سے اس کا تعلق ہو،
یا ان کے بعد تابعین سے اس کا تعلق ہو، تبع تابعین سے اس کا تعلق ہو، فقہا سے اس کا تعلق ہو، محدثین سے اس کا تعلق ہو، مجتہدین سے ان کا تعلق ہو، صلحائے امت سے ان کا تعلق ہو، رب العالمین کے علاوہ باقی سب کچھ مخلوق ہے. خالق صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے. رب خالق ہے، باقی سب کچھ مخلوق ہے. رب نے ان کو پیدا کیا ہے، تو لہذا کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا، یہ مخلوق خواہ وہ فرشتوں کی صورت میں ہو، جنوں کی صورت میں ہو، زندہ اور مرے ہوئے انسانوں کی صورت میں ہو، یہ عقیدہ بنا لینا کہ جناب یہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے، نفع نقصان یہ بھی دے سکتا ہے، اولاد دینے پر یہ زندہ مردہ انسان قادر ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو جناب لقمان نے بیٹے کو وصیت یہ کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے پیارا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. یہ کھاتا داری والا سسٹم، یہ پارٹنرشپ، کمپنی سازی اللہ کے ساتھ نہ بنانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. ایک ظلم یہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، ایک ظلم کا تعلق مخلوق اور مخلوق کے درمیان ہے. طاقتور آدمی غریب آدمی سے، کمزور آدمی سے اس کی حق چھین لینا، اس کی جائیداد پہ ناجائز طریقے سے قابض ہو جانا، یہ بھی ظلم کی ایک حیثیت ہے، ایک صورت ہے. کسی کو مارنا، جہاں کسی کی جان لے لینا، یہ بھی ایک ظلم ہے. یہ ظلم ہے مخلوق اور مخلوق کے درمیان. لا تظلمون ولا تظلمون، اس حوالے سے قرآن نے اصول دیا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تمہارے پر ظلم کیا جائے گا. نہ کسی پر ظلم کرنا ہے، نہ تمہارے اوپر اگر ظلم کیا جائے تو ظلم کو برداشت کرنا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون ماله فهو شہید، ومن قتل دون عرضه فهو شہید، ومن قتل دون نفسه فهو شہید. جو اپنی جان کی دفاع کرتے ہوئے مرے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی دولت کی دفاع کرتے ہوئے مرے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی چادر چار دیواری عزت و آبرو کی دفاع کرتے ہوئے مرے وہ بھی شہید ہے. کیوں؟ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تمہارے پر ظلم کیا جائے گا. یہ ظلم ہے مخلوق اور مخلوق کے درمیان. کتنا ہوا جی ظلم کی؟ 2 صورتیں. تیسری صورت، اس میں بہت سے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، یہ ہے اپنے اوپر ظلم کرنا. ایک ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، ایک ظلم کی صورت ہے مخلوق اور مخلوق کے درمیان، اور تیسری صورت ہے مخلوق خود اپنے اوپر ظلم کرے. جس طرح آدمی قضاء و قدر پر ایمان رکھنے کے بجائے کسی آسمانی فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے، مایوس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو قتل کر لینا، کسی بھی آلہ کے ذریعے ہو، زہر کھا کے ہو، یا کسی بڑی بلند عمارت سے اپنے آپ کو گرا کر ہو. ایک ظلم کی صورت کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم. اور ایک صورت وہ ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں جو چیزیں ہماری صحت کے لیے مضر ہیں. خودکشی کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت ہے یک مشت خودکشی کر لینا، وہ آپ اپنے اوپر فائر کھول دے، یا اپنے اوپر خنجر چلا لے، یا کوئی زہریلی چیز آپ کھا لیں، یا کسی بلند و بالا عمارت سے آپ اپنے آپ کو گرائیں، یا اپنے آپ کو سمندر برد کر دیں. یہ ہے یک مشت، ایک ہی فرصت میں اپنے آپ کو قتل کرنا. ایک ہے قسطوں میں اپنے آپ کو قتل کرنا. ابھی جتنے بھی جو منشیات ہیں
جتنے بھی منشیات ہیں جس کو مخدرات کہا جاتا ہے، سگریٹ ہے، ناسور ہے، جن کے بارے میں بنانے والے یہی کہتے ہیں یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، یہ فلانا قسم کی کینسر کی سبب بن سکتا ہے، یہ چیزیں اپنے آپ کو قسطوں میں قتل کرنا ہے۔ تو حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین یہی حکم دے رہا ہے، منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ ظلم کی تینوں صورتیں زندگی بھر کے لیے حرام ہے۔ حرمت والے مہینوں میں ان کی حرمت مزید شدت اختیار کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بازار میں گناہ کرتا ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہے، ایک آدمی مسجد میں گناہ کرتا ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہے، ایک آدمی خلوت میں گناہ کرتا ہے، اس کی الگ حیثیت ہے، ایک آدمی جلوت میں سر عام گناہ کرتا ہے، اس کی الگ حیثیت ہے۔ تو یہ جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، ظلم ہے، جو خالق کے ساتھ ہو وہ بھی، مخلوق کے ساتھ ہو وہ بھی، جو انسان اپنے اوپر جو ظلم کرتا ہے وہ ظلم، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک صورت مصیبت آنے پر انسان اپنے آپ کو پیٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس آدمی کا ہم سے، ہماری شریعت سے، ہماری ملت سے، ہماری امت سے اس آدمی کا کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ من ضرب الخدود، جو مصیبت کے موقع پہ اپنا گال پیٹنا شروع کر دے، اپنا چہرہ پیٹنا شروع کر دے، وشق الجیوب، جو اپنے گریبان چاک کرنا شروع کر دے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور دور جاہلیت کی نوحہ خوانی شروع کر دے، اس آدمی کا مجھ سے، میری امت سے، میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی رب العالمین کے ہاں جب سے رب العالمین نے کائنات کو تخلیق کیا ہے اس سے لے کے آج تک 12 مہینوں پر مشتمل ہے سال، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے۔ ایک ظلم ہے جس کو لغوی اعتبار سے جس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے ظلم کہتے کسے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اٹھا کر اس کی اصلی جگہ پہ رکھنے کے بجائے کسی دوسری جگہ پہ رکھنا، اسے کہا جاتا ہے ظلم۔ جو چیز کسی چیز کا حصہ نہیں ہے اس کو کسی چیز کا حصہ بنا دینا، یہ ظلم۔ تو ان حرمت والے مہینوں میں سے 4 حرمت والے جو مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض منها 4 حرم 3 متواليات۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، زمانہ جو ہے گھوم پھر کر پھر اسی حالت پر اب آ گیا ہے جس حالت پہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگوں نے ان مہینوں میں بہت زیادہ گڑبڑ کیا ہوا تھا، وہ اپنی مرضی سے ان مہینوں کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب زمانہ مختلف مراحل سے گزر کر پھر اسی دیگر پر، پھر اسی حالت پر زمانہ آ چکا ہے جس حالت پہ اللہ رب العالمین نے اس زمانے کو تخلیق کیا تھا۔ پھر فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، منہا 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں کی تفصیل یہ ہے 3 متوالیات،
3 مہینے پے در پہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہی ذو القعدہ و ذو الحج و محرم، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ 3 حرمت والے مہینے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رب العالمین نے ان مہینوں کو اس اعتبار سے ترتیب دے دیا، ذو القعدہ اور محرم، اور ان کے بیچوں بیچ رب العالمین نے ذو الحج کو رکھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ ان 4 حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی مہینوں میں ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، قابلوں کو لوٹا کرتے تھے، رہزن سرعام پھرا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ذو الحج سے پہلے ایک حرمت والے مہینے کا انتظام کیا اور ذو الحج کے بعد ایک حرمت والے مہینے کا انتظام کیا۔ حجاج جو دور دراز سے اس زمانے میں سفر کر کے جاتے تھے، ذو القعدہ کے مہینے میں وہ سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے تھے، ذو الحج کے مہینے میں وہ حج کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان کی واپسی کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے محرم کے مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ بنا دیا، تاکہ آتے وقت بھی محفوظ طریقے سے آئیں اور جاتے وقت محفوظ طریقے سے وہ اپنی جگہوں پر آسانی کے ساتھ محفوظ طریقے سے پہنچ جائیں۔ تو ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 حرمت والے مہینے پے در پہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ ذی القعدہ کے مہینے میں لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف بر اعظموں سے، مختلف ملکوں سے سفر کرتے ہیں حج بیت اللہ کی، اور ذی الحج میں حج وغیرہ مکمل کر کے محرم کے مہینے میں لوگ آسانی کے ساتھ واپس اپنے اپنے ملکوں کو واپس آتے ہیں۔ تو یہ 3 حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر فرمایا ثلاثۃ متوالیہ، 3 پے در پہ ہیں، اور جو چوتھا مہینہ ہے ورجب مضر بین جماد و شعبان، اور چوتھا مہینہ ورجب مضر، وہ رجب کا مہینہ ہے جس کو مضر قبیلے کے لوگ بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ اب رجب کو عظمت عظیم یا رجب المرجب معظم کے معنی میں بہت کو تعظیم کیا کرتے تھے دور جاہلیت کے لوگ رجب کے مہینے میں۔ اب ہم بھی رجب کے مہینے میں موجود ہیں۔ اب رجب کے مہینے میں جو حیثیت رب العالمین نے دین اسلام نے رجب کے مہینے کو دیا ہے، رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر قسم کے ظلم پر سختی کے ساتھ رب العالمین نے پابندیاں عائد کر رکھی۔ عام مہینوں میں بھی زندگی بھر کے لیے تمام زیادتیاں، ناجائز کاموں پر پابندی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں ان کی پابندی کو مزید سخت کر دیا گیا۔ اتنا اس کی حیثیت ہے، اتنی حیثیت ہے رجب کے مہینے کا۔ لیکن جو رجب کے مہینے میں، رجب کے مہینے کے حوالے سے موٹی موٹی 5 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک وہ پہلی بات یہ ہے، رجب کے مہینے کو جو حیثیت، جو سٹیٹس رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے میں اپنے اوپر کسی قسم کے بھی ظلم کو نہیں کرنا ہے۔ یہ اس کی حیثیت ہے، یہ ہے پہلی بات، یہ حیثیت ہے اسلام میں رجب کا۔ اب رجب کو جو حیثیتیں ہم نے دی ہے، اس رجب کے مہینے میں 3 قسم کے جشن منایا جاتا ہے، تینوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 3 قسم کا جشن منایا جاتا ہے اس مہینے میں۔ ایک 13 رجب کو سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ راشد ابو السبتین ابو طلحہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک جشن کسی کی ولادت کے موقع پہ مناتے ہیں، ایک جشن ایک عظیم صحابی، کاتب وحی، فاتح قبرص،
جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات 22 رجب، اس کو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دشمن ہیں، حضرات صحابہ کے بغض دل میں رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ 22 رجب کو رجب کی کنڈے کے نام پہ کنڈے تقسیم کر کے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات پر جشن مناتے ہیں۔ اور ایک جشن لوگ شب معراج کے نام پہ ایک جشن مناتے ہیں، اور ایک لوگ رجب کے پہلے جو جمعہ ہے، جمعہ والی رات لوگ صلاۃ الراغب کے نام سے ایک نماز پڑھتے ہیں۔ ان 4 باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات، جو صلاۃ الرغائب ہے، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، حضرات صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں 4 صدی ہجری تک اس کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ رجب کے پہلے جمعہ والی رات، جمعرات کے دن، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان کوئی مخصوص قسم کی مخصوص انداز میں ایک نماز کو ڈیزائن کر کے اس نماز کو مخصوص انداز میں ادا کیا جاتا ہے، اس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ رجب کے پہلے ہفتے میں جمعہ والی رات، شب جمعہ، اس کا نہ نبی علیہ السلام نے کبھی اس دن کا اہتمام کیا، نہ آپ کے صحابہ کرام نے اس دن کا اہتمام کیا، نہ آپ کے ازواج مطہرات نے اس دن کا اہتمام کیا، نہ صحابہ کی شاگردوں نے، نہ ان کے شاگردوں نے، نہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے 4 صدی ہجری تک اس بدعت کی کوئی وجود سرے سے نہیں تھی۔ جس صدی کو، جس زمانے کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد آنے والوں کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ ہے۔ قرون مفضلہ میں اس عبادت کی سرے سے کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ تو لہذا دین میں اضافہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، دین میں کمی کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین نے عام مہینوں میں عموماً 4 حرمت والے مہینوں میں خصوصاً ظلم سے روکا۔ ظلم کیا ہے؟ جو اس مہینے میں نہیں ہے، اسی مہینے میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، اسی مہینے میں اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنا، جناب یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنے کی زیادہ اجر و ثواب ہے، اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنا، اس مہینے میں روزہ رکھنے کی زیادہ اجر، اس سوچ کے ساتھ روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح عام مہینوں میں جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کی، سموار کے، ایام 20 کے، اسی طرح اس مہینے میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح عام مہینوں میں آپ قیام اللیل کے اہتمام کرتے ہیں، اس مہینے میں بھی آپ کریں، لیکن خاص کر مخصوص کرنا، اس کے لیے اپنی طرف سے فضیلتیں بنانا اور پھر ان فضیلتوں کی بنیاد پر ان عبادات کو تعمیر کرنا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اس مہینے میں عمرے کو چلے جاتے ہیں، اس عقیدے اور سوچ کے ساتھ اس مہینے میں عمرہ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ دین میں فضیلت کے لیے دلیل چاہیے۔ اب سموار کے دن، جمعرات کے دن کے ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ایام 20 کے روزہ رکھنے کے ہمارے پاس کتاب و سنت سے دلیل موجود ہے، اسی طرح 10 محرم کو روزہ رکھنے کے ہمارے پاس دلیل موجود ہے، شوال کی 6 دنوں کی روزہ رکھنے کے ہمارے پاس دلیل موجود ہے، یوم عرفہ کی روزہ رکھنے کے ہمارے پاس دلیل موجود ہے، لیکن رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ اس عقیدے اور سوچ کے ساتھ روزہ رکھنا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے، قیام اللیل کی زیادہ فضیلت ہے،
عمرہ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، یہ اس کی کوئی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ کی نبی سے ثابت نہیں ہے اس کو دین میں اضافہ کرنا اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر اب بدعت جو ہے وہ ہر ہفتے میں ڈیلی بیس پہ بچہ دیتی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ بدعت بچہ دیتی ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جن کاموں کی طرف حضرات صحابہ کرام کی توجہ مبذول کرایا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کیونکہ بدعتیں روزانہ کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہیں، بچہ دیتی ہے۔ ہر علاقے کی الگ بدعت ہے، ہر گھر کی الگ بدعت ہے، ہر تحصیل کی الگ بدعت ہے، کیونکہ یہ جو شرک اور بدعت کی جو غلاظت ہے یہ لوکل پروڈکٹس ہے، یہ لوکل سطح کی، یہ ہر گلی کی الگ شرک ہے، ہر گلی کی الگ بدعت ہے، جبکہ توحید و سنت انٹرنیشنل معیار کی ہے اور ہر زمانے کی ہے اور ہر علاقے کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم توحید و سنت پر عمل کرنے والے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے سروے کر لیں، آپ کو توحید و سنت پہ جو عمل کرنے والے آپ کی سٹی میں ہے، آپ کو یہی سیاچن کی وادیوں میں بھی آپ کو اسی طرح توحید و سنت والے پائیں گے۔ آپ خیبر تک جائیں، آپ کراچی تک جائیں، آپ گوادر تک جائیں، آپ پاکستان کی کونے کونے کے چھان مارے، اللہ کی قسم توحید و سنت عمل کرنے والوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے، سوچ بھی ایک جیسی ہے، طریقہ عمل بھی ایک جیسی ہے، طریقہ معاملات بھی ایک جیسی ہے، طریقہ عبادت بھی ایک جیسی ہے، جبکہ بدعات، خرافات، شرکیات کی غلاظتیں اتنی ہے کہ وہ انسانیت کو تقسیم در تقسیم کر کے رکھتی ہے غلاظتیں۔ قرآن نے ان کو غلاظتیں کہا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، یہ مشرک پلید ہے۔ تو یہ جو پلید چیزیں ہیں یہ لوکل سطح کی پروجیکٹس ہے۔ تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا، ان چیزوں پہ سختی کے ساتھ اسلام نے پابندی عائد کی، حرمت والے کی۔ تو خیر جس کے لیے افضلیت کے لیے دلیل چاہیے، دین کسی کی خواہش پر دین نہیں بنتا، دین کے لیے دلیل بنیاد ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ، جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ نے کہا، جو رسول اللہ نے کیا، جو رسول اللہ کی موجودگی میں کیا گیا، رسول اللہ نے اس کام سے نہ روکا، یہ دین۔ باقی اس کے علاوہ کرنے والا خواہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ کرام میں سے 3 اشخاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی طرف آئے، اس سوچ کے ساتھ، نیکی کی سوچ لے کر آئے تھے، اور ازواج مطہرات سے نبی علیہ السلام کی خلوت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جلوت کی مشاہدہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، آپ علیہ السلام کی خلوت 4 دیواری کے اندر اللہ کی نبی علیہ السلام کے تعامل، آپ کی طریقہ عبادت، آپ کی عبادت کی کیا شیڈول ہے بتایا گیا۔ نبی علیہ السلام آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ رات کو آرام بھی کرتے ہیں، آپ علیہ السلام روزے کی حالت میں بھی آپ کا دن گزرتے ہیں اور بغیر روزہ کے بھی آپ کے دن گزرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی 9 بیویاں ہیں، تو آپس میں کأنہم تقالوہ، انہوں نے اس کام کو بہت ہی کم سمجھا، پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام اگر یہ کام بھی چھوڑ دے، جتنے اللہ کے نبی کر رہے ہیں، یہ بھی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کرنا بھی چھوڑ دے، اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز نقصان دہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے لیے یہ پروانہ جاری کیا ہے، یہ خوشخبری دی ہے،
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. میرے نبی آپ کا پچھلا سب کچھ آپ کے رب نے معاف کر دیا. تو لہذا نبی علیہ السلام اگر جو کر رہے ہیں یہی بھی چھوڑ دے تو اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے جنت کی پروانہ جاری کر دیا ہے. لہذا رسول اللہ کے مقابلے میں ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے, زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ راتوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ رکھنے کی ضرورت ہے. لہذا تینوں نے فیصلہ کیا. ایک نے کہا پھر آج کے بعد سے اصلی ولا انام, میں رات بھر عبادت ہی کرتا رہوں گا, ایک لمحے کے لیے میں آرام نہیں کروں گا. کتنی اچھی سوچ تھی. رات بھر میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا, بغیر نماز کی ایک لمحہ بھی میں نہیں گزاروں گا. بظاہر کتنی خوبصورت بات تھی. دوسرا کہنے لگا اصوم ولا افطر, پھر بھائی میں تو زندگی بھر اب روزہ ہی رکھتا رہوں گا, روزہ ہی رکھوں گا, بغیر روزے کا ایک دن بھی میں ناغہ نہیں کروں گا. کتنی خوبصورت بات تھی کہ میں زندگی بھر روزہ ہی رکھوں گا. اور تیسرا کہنے لگا یار مسئلہ یہ ہے رات کے قیام کے لیے اور دن کے روزے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو فارغ رکھنا ضروری ہے, لہذا میں شادی سے اجتناب کروں گا. جب میں شادی کروں گا تو پھر میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا, بیوی بچوں کو پالنا, پھر اسی کام میں مصروف رہوں گا اور میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکوں گا, لہذا میں شادی ہی نہیں کروں گا. اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ رکھنے کے لیے میں شادی نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہنگامی بنیاد پہ حضرات صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا. جمع کرنے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا, اور خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, انی اخشاکم اللہ, میں تم سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا, واتقاکم لہ, میں سب سے زیادہ, واتقاکم للہ, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن اس کے باوجود اصلی وانام, میں سوتا بھی ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, اصوم و افطر, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, بغیر روزے کے بھی میرا دن گزرتا ہے, واتزوج النساء, میں نے عورتوں سے میں نکاح بھی کر رکھا ہوں, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے روگردانی اختیار کرے گا نماز کے نام پہ, رات بھر جو نماز زندگی بھر رات بھر نماز پڑھتا رہے گا, جو دن بھر زندگی بھر کے لیے روزہ رکھتا رہے گا, جو زندگی بھر شادی سے اجتناب کرے گا, اس کا مجھے محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگرچہ وہ عبادت ثابت عبادت ہے اور عبادت کرنے والے جلیل القدر لوگ ہیں, حضرات صحابہ کی اصلی ہے, پیارے پیغمبر نے کیا تعلیم دیا, دین وہی ہے جو میں کر رہا ہوں, جو میرے سامنے کیا جائے میں نہ رکو, یہ دین ہے. باقی بعد میں جو کنڈے تم کھلاتے ہو, جو صلاۃ الرغائب تم پڑھتے ہو, جو تم جشن مناتے ہو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر, جو تم جشن مناتے ہو سیدنا علی کی یوم ولادت پر, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور جو تم جشن مناتے ہو شب معراج کا, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں پیارے پیغمبر پر ایمان لانے والوں میں سے سب سے چھوٹا جو بچہ جس نے ایمان لے آیا وہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت, نبوت کے بعد 23 بار یوم ولادت آئے. میرے مصطفیٰ نے نہ اپنی ولادت کا دن منایا, نہ میرے علی نے اپنی ولادت کا دن منایا. لہذا 13 رجب کو جشن مولود کعبہ کے نام سے یہ دن منانا نہ یہ میرے علی کی سنت ہے, نہ میرے نبی کی سنت
سنت ہے، نہ میرے علی کے بیٹے حسن کی سنت ہے رضی اللہ عنہ، نہ حسین کی سنت ہے، نہ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر 28 اولاد کی سنت۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ 22 رجب کو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات کا جشن منانا اور اس کے رجب کی کنڈے کے نام پہ فرضی کہانیاں بنا بنا کر سنی زادہ لوگ عوام ان کہانیوں کو سن کر، ان کہانیوں کو پڑھ کر ہم بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہ تو کرتے ہیں، ان کے دشمن تھے، مجوسیت کو 20 سال تک دبا کے رکھنے والے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس نے مجوسیت کی دم کے اوپر، کیونکہ مجوسیت کو بہت بڑی تکلیف تھی، مجوسی سلطنت کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سلطنت مجوسیت کو ختم کرنے کی بنیاد خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے رکھی، اور اس بنیاد کے اوپر، اس پچ کے اوپر جنگ چل رہے تھے عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایام خلافت میں جب مسلمانوں کی آپس میں کچھ چپکلش چلے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجوسیت نے جب سر اٹھایا تھا، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے دستبردار ہو کر جناب امیر معاویہ کی ہاتھ بیعت کرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال تک مجوسیت اور ان کے دم چھلے کو دبا کے رکھے تھے، لہٰذا ان کو تکلیف تھی۔ اس بندے نے 20 سال مکمل ہمیں دبا کے رکھا تھا، لہٰذا یہ ہمارے دشمن 20 رجب کو فوت ہو گئے ہیں، اس کی یوم وفات کو جشن منا، جبکہ میرے اسلام میں، میرے نبی کی شریعت میں وہ غلیظ دشمن بھی موجود ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے مکمل سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، لیکن میرے مصطفیٰ نے اس کی موت پہ کوئی جشن سنا ہو کسی نے؟ محمد الرسول اللہ نے، حالانکہ اس کا نام قرآن نے، اس کے نام سے اللہ نے، اس کی سیاہ کرتوت کی بنیاد پہ اس کے نام سے اللہ نے مکمل سورت نازل کر دی۔ میرے مصطفیٰ نے جشن منایا، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کے ساتھیوں نے اس کی یوم وفات پہ جشن منایا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے ایک اصول دیا، لا تسبوا الاموات، جو بھی مرنے والا مر جائے اس کو برا بلا نہ کہو، فإنهم قد افضوا ما قدموا، انہوں نے جو کچھ انہوں نے پہلے کر چکے ہیں وہ ان کو مل چکے ہیں، لہذا کسی بھی غلیظ دشمن کے یوم وفات پر بھی جشن منانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ کسی بڑی شخصیت کی ولادت پہ جشن منانے کا کوئی تصور ہے، نہ کسی بڑے دشمن کے وفات پہ جشن منانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح ایک جو شب معراج منایا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی معراج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے، قرآن مجید نے اس کو کوٹ کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے شب معراج، اگر آپ علیہ السلام کی نبوت کے 10ویں سال معراج ہوا ہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی 13 سال زندہ رہے، کیونکہ معراج کے حوالے سے، مہینے کے حوالے سے بھی، سال کے حوالے سے بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو دن منانے کے پیچھے لگا دیا ہے، لیکن معراج کے موقع پہ محمد رسول اللہ کیا لے کر آئے تھے آسمانوں سے، کیا دیکھ کر آئے تھے، ان کی طرف ہماری توجہ ہم مبذول نہیں کرتے، ہم صرف جشن منا کر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں یہ ہماری نجات کی نکاتی، جبکہ حضرات صحابہ کرام جو پیارے پیغمبر لے کے آئے تھے
ان کو وہ اپنے سینوں کے ساتھ لگا کر، اپنے چہروں پر سجا کر، مسجدوں کو آباد کر کے، اپنا عقیدہ بنا کے جو محمد رسول اللہ معراج کے موقع پہ لے کے آئے تھے ان کا اہتمام کیا کرتے، لیکن ہم نے جشن بنا کر اسی بات پر اکتفا کیا، جبکہ یہ بات بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ بعض لوگ رجب کے مہینے کے قائل ہے، بعض لوگ رمضان کے قائل ہے، بعض لوگ ربیع الاول کے مہینے کے قائل ہے۔ سال پر بھی اتفاق نہیں ہے اور تاریخ پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ البتہ یہ بات پھر سن لے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ معراج میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جسم مع الجسد، بیداری کی حالت میں جسم و جان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، اور معراج کے موقع پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عرش کے نیچے سے رب العالمین نے 3 باتیں دی۔ ایک کا تعلق عقیدے سے ہے اور 2 کا تعلق عمل سے ہے۔ عقیدے سے یہ ہے جو بھی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر مرے، اس امت سے اس کا تعلق ہو، اللہ اسے بخش دے گا۔ اور 2 کا تعلق عمل سے ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ پیارے پیغمبر کی سنت یہ ہے رات سونے سے پہلے گھروں میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ یہ معراج سے محمد رسول اللہ تحفہ لے کر آئے تھے، یہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہم ڈرامہ بازی سے کام لیتے ہیں، ہلا اور بہانوں سے کام لیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ گھر بنانے کے بعد مولوی صاحب کو بولا ہے، بچے لے آئے، یاسین کے پارے تھما دیے، اور ایک دن اس گھر جس دن ہم شفٹ ہوتے ہیں اس دن ایک ختم کر لیتے ہیں، باقی پورے سال بھر کے لیے قرآن کو مکمل طور پہ مضبوط اور خوبصورت لحاظ میں اس کو لپیٹ کو اوپر والے انماری میں رکھتے تاکہ ہاتھ بھی نہ لگے۔ میرے مصطفیٰ کیا لے کے آئے معراج سے؟ ڈیلی بیس پہ، روزانہ کی بنیاد سے، رات سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہر گھر میں تلاوت ہو، اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام 2 عمل کی باتیں، اور پہلی بات اور بنیادی بات عقیدے میں شرک نہ ہو، رب العالمین کے علاوہ کسی کے بارے میں خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہونے کی عقیدہ نہ بنائے۔ صرف یہ سب میرا اللہ کا ہے کام۔ تو محترم بھائیو، اس میں عرض یہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اس مہینے کے حوالے سے 5 باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ پہلی بات، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ دوسری بات، جو رجب کے پہلے جمعرات کو، شب جمعہ کو جو صلاۃ الغائب کے طور پر لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور 13 رجب کو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں، اس کا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا علی سے، سیدنا حسنین سے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اسی طرح 22 رجب کو جو کنڈے کے طور پر، رجب کے کنڈے کے طور پر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر دشمنان صحابہ جشن مناتے ہیں، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور 5ویں بات، اس رات کو ہم شب معراج کے طور پہ مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو شب معراج کے طور پہ نہ آپ نے منایا، نہ آپ نے اس کا کوئی طریقہ کار بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔